لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی عمر ایوب خان صاحب اس وقت ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. عمر صاحب السلام علیکم, تھینک یو فار جوائننگ اس. بہت شکریہ عمر صاحب. گفتگو ہم نے بہت سارے ٹاپکس پہ کرنی ہے, لیکن آغاز کرتے ہیں آپ کی سیٹ. جس طرح میں نے کہا کہ ایک سٹے وہ ویکیٹ ہوا آفٹر فیو منتھس, اور 9 مئی کے کیسز کی تلوار جو ہے وہ بھی لٹک رہی ہے. 4 ماہ میں یہ ٹرائل جو ہے وہ مکمل ہونا سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. لگ رہا ہے آپ کو کہ آپ کی سیٹ خطرے میں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لینا صاحبہ بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام پہ بلایا. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ ذرا سمجھیں آپ کی توسط سے, ناظرین کو بھی. پہلی بار میں نے سٹے کوئی نہیں لیا تھا میں نے اپلائی کیا تھا 18/6 کو 2024 کو, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن اپنے طاقت سے اپنے قانون سے تجاوز کر رہا ہے. اور وہ کیسے؟ الیکشن ہوتا ہے 8 فروری کو 2024. 9 فروری کو میرا مد مقابل جو ہے وہ مجھے ٹویٹ کرتا ہے, بلکہ ٹویٹ اور فیس بک پہ کرتا ہے, اور وہ موجود ہے. بعد میں اس نے وہ ہم چلا بھی رہے ہیں ناظرین کو, وہ 3-4 مہینوں کے بعد اس نے ڈیلیٹ کر دیا تھا. جب وہ تو سارے یہ کٹ پتلیاں ہیں جو پپٹ ماسٹرز جو ہیں, انہوں نے پھر ان کو ڈوز دی ہوگی کہ یہ کیا کر رہے ہو, تو انہوں نے پھر ڈیلیٹ کی. پھر جی ہوتا کیا ہے کہ 17 فروری 2024 کو الیکشن کمیشن آف پاکستان, یہ بڑی ضروری ڈیٹ ہے, یہ ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ کی نوٹیفیکیشن گزٹ آف پاکستان میں شائع کرتا ہے. قانون یہ کہتا ہے, اور یہ میرے پاس قانون کی کتاب بھی ہے, کہ سیکشن 9.39 سب سیکشن 3 الیکشن لاز کے تحت باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس وہ طاقت ہے کہ وہ کوئی پٹیشن سنے, پر صرف 60 دن کے اندر 60 دن تک کوئی پٹیشن اس کے پاس آئے گی. کب سے؟ جب سے آپ کا جو نوٹیفیکیشن ہے ریٹرن کینڈیڈیٹس کا, اس کا ٹھیک ہے, وہ ڈیٹ آپ کی پھر تقریباً 17/4/2024 کو ختم ہو جاتی ہے. 2 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ٹرائیبیونلز بنتے ہیں, اور ہمارے پی ٹی آئی کے ساتھی جنہوں نے الیکشن کو کنٹیسٹ کیا, ان ساروں کو انہوں نے ٹرائیبیونلز بھی بھیجا. یہاں پہ میرے مد مقابل جو ہیں یہ 11/5/2024 کو یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئے. اچھا, لیکن میں عمر صاحب یہاں پہ میں ذرا آپ سے بلکہ اس پہ رسپونڈ آپ کیا کریں گے, کیونکہ آپ کے جو مد مقابل بابر نواز خان صاحب آپ کے اوپوننٹ جو تھے, ان کی جانب سے جو پٹیشن گئی ہے وہ 13 فروری کی, وہ بھی ہمیں موصول ہوئی ہے, اور میں چاہوں گی کہ آپ رسپونڈ کریں کہ 13 فروری کو آپ کہہ رہے ہیں 17 فروری سے جب ریٹرن کینڈیڈیٹ کا جو نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تب سے لے کے 17 اپریل تک 60 ڈیز کے اندر. سو یہ 13 فروری پٹیشن تو گئی ہے, کیونکہ میں نے رسپونڈ, جب الیکشن کمیشن کے پاس ان کی پٹیشن گئی تھی تو انہوں نے ہمیں بھیجا کہ جی آپ رسپونڈ کریں, تو ہم نے اسی پہ آپ کو بھیجا. جی آبویسلی انہوں نے بھیجا تھا, کیونکہ ہم نے رسپونڈ کرنا تھا اس پہ ہم لوگ, اور وہ ہمارے پاس ظاہری بات ہے لیگل ڈاکیومنٹس ہیں, وہ ساری کی ساری ہیں. ہم نے جب رسپونڈ کیا, یہ انہوں نے 11/5/2024 کو انہوں نے پٹیشن دائر کی ای سی پی میں, اور اس کے بعد 18/6 کو بلکہ اس کے بعد پھر ہم نے رسپونڈ کیا, اور 18/6 کو جو ہے وہ کٹ آف ڈیٹ ہے جہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاورز ابھی نہیں رہی ہیں, یہ ابھی ٹریبیونلز کے پاس ہے. ابھی ہائی کورٹ نے کہا ہے, نئے جو چیف جسٹس آئے انہوں نے کہا جی واپس الیکشن کمیشن کے پاس جائے, جو ان کے پاس ٹیکنیکلی وہ یہ اس کو فنکٹس آفیشو کہتے ہیں, یعنی کہ پاس وہ دفتر جس میں فائل یا کوئی چیز ابھی نہیں رہتی, ختم, دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, ابھی یہ ٹرائیبیونلز میں جائے گا. رائٹ, بٹ آپ کے جو اپوننٹ ہیں ان کی جانب سے, اور جو بتایا جا رہا ہے کہ جو ایک ڈاکیومنٹ ہے, ایک جو پیپر ہے جو آپ کے آتھرائز ریپرزنٹیٹو ساجد محمود صاحب کی جانب سے یہ انیشیٹ, یہ ہے فیک, یہ فیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح کی کوئی چیز گئی نہیں وہاں پہ. سو آپ لوگ نے یہ لیٹر آپ لوگ کی طرف سے نہیں بھیجا گیا کہ جس میں بیلٹ پیپرز کے فیک ہونے کا بتایا جا رہا ہے؟ یہ ڈی آر او اور ان کے پاس یہ سارے یہ سگنیچر سٹیمپ سے مطلب یہ سارے کے سارے فیک ہیں. یہ سارے فیک ہیں. یہ فیک ہیں. سو یہ, اور جبکہ جواز یہ بنایا جا رہا ہے, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی بیسز یہی بنائی گئے ہیں کہ دونوں پارٹیز جو فریق ہیں دونوں, وہ ہارنے والا بھی اور جیتنے والا بھی, وہ تمام جو ہے دھاندلی کی بات کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے پاس یہ پاور ابھی ہے ہی نہیں, یہ پاور صرف ٹرائیبیونلز کے پاس ہے. پوائنٹ 1. پوائنٹ نمبر 2, یہ ڈاکیومنٹ فیک ہے. پوائنٹ نمبر 3, جب مطلب آپ نے اس کو جواز بنایا ہے آپ نے, اگر آپ کے نظر سے یہ پہلے گزرا ہے؟ جب جہاں پہ ابھی کورٹ میں جائیں گے تو بنائیں گے انشاءاللہ. میرے 16 سال بیٹے کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی, میرے آپ نے منشن کیا آپ کے کزنز, میرے دونوں کزنز میرے ساتھ جو ایم پی ایس تھے, ان کی بھی جو لیڈز تھیں وہ 45,000 اور 38,000 تھیں.
اور ان کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. میرے ایک دوسرے چچا زاد بھائی ہیں مجھ سے بڑے ہیں, یوسف ایوب خان صاحب, ان کو اریسٹ کر کے جیل میں رکھا. میرے بھتیجے کو 18 سال کے بھتیجے کو, اکبر ایوب خان کے بیٹے کو, اس کو اریسٹ کرنے کی کوشش کی. میرے کوآرڈینیٹرز کو اریسٹ کیا, ہمارے تحصیل پریزیڈنٹ راجہ احتشام صاحب ان کو اریسٹ کیا, ہمارے جنرل سیکرٹری علی یار خان کو پی ٹی آئی کو اریسٹ کیا, ہمارے باقی ساتھی جو ہیں تحصیلوں کے صدور ان کو اریسٹ کیا. ہمارا جہاں پہ بھی جلسہ جلوس ہوتا تھا کہ وہاں پہ رپٹ ڈال کے بند کر دیتی تھی. ان حالات میں ہم نے الیکشن کیا. ان کے خلاف کیمپین کے پیچھے سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کے خلاف جو اب یہ سب کچھ اب دوبارہ سے اٹھ رہا ہے اور آپ کی سیٹ جو ہے اس پہ بہت بڑا سوال آپ کے اٹھائے جا رہے ہیں, وہ یہ عناصر ہے؟ علینا صاحبہ, جہاں تک دھاندلی کی بات ہے میرے خلاف میں تو کر ہی نہیں سکتا تھا. میں نے آپ کو بتا دیا ہم لوگ کیسے کر سکتے تھے. یہ تو عوام کی مہربانی ہے, رب نے مہربانی کی. وزیر اعظم عمران خان صاحب کا میسج تھا جو کہ کلین سویپ تھا. اور لیڈ کتنی تھی؟ لیڈ ہو نا 5,000 2,000 4,000. میری لیڈ 82,000. میرے جو ایک ایم پی اے صاحب ہیں ان کی 45,000, دونوں دوسری کی جی 38,000. ان کے بھی سیاسی مخالفین نے ایک ہی دن یہ پٹیشن دائر کی ہے جو کورٹ میں کلب ہوئی ہے. تو ہم تینوں نے, ہماری لیڈز بھی برابر, سارا کچھ برابر. جب آپ اکیوز کرتے ہیں کہ پوری اسٹیٹ مشینری اس وقت سے نامینیشن پیپرز بھی جہاں پر آپ نے منشن کیا سبمٹ نہیں کرائے, میرے تو پھاڑے گئے. جس مشکل سے ہم نے ڈیکوائز کر کے ہم نے جا کے بھیجے اپنے نامینیشن پیپرز, وہ آپ کو. اچھا, پھر الیکشن سے ایک دن پہلے مجھے لیپ ٹاپ نشان الاٹ ہوا. میں ہائی کورٹ میں گیا, مطلب میں نے جب آپ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی نامینیشن, آپ اپنا کوئی بھی الیکٹورل سمبل اپنی مرضی کا لیتے ہیں. ہم نے سوچا کہ جی ہم لوگ کرکٹ اور اپنا یہ وکٹس لیں گے. وکٹس شام کو میرے دونوں صوبائی ممبران کو میں نے بھی الاٹ کیا. صبح کے وقت جو ریٹرننگ آفیسر ہیں صوبے کے, انہوں نے فون کیا, انہوں نے کہا جی ہم پہ اتنا زیادہ پریشر ہے, ہم لوگ آپ سے واپس لے رہے ہیں, خدا کا واسطہ لے لیں. وکٹیں بھی لے لی, وکٹیں بھی لے لی. بھلا پہلے لے لیا. اچھا, پھر مجھے راتوں رات مجھے الاٹ کر دیا جی کمپیوٹر, لیپ ٹاپ. ابھی گاؤں میں بڑا مشکل ہوتا ہے لیپ ٹاپ, وہ بھی. اچھا, پھر ایک دن پہلے کوئی میسج دینا چاہ رہے ہوں گے نا کہ آپ لوگ. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے مطلب پورے شہر میں بینرز لگ گئے اور عجیب و غریب قسم کے ہمارے الیکٹورل سمبلز لگ گئے. میرا لیپ ٹاپ تھا, وہاں پہ لگ گیا ٹھپر, وہاں پہ لگ گیا کدو. میرے جو ایم پی ایز ہیں ان کا ایک فاختہ تھا, اس کی جگہ کچھ اور لگ گیا. میرے دوسرے ایم پی اے صاحب ہیں ارشد ایوب صاحب, ان کا تھا گھڑیال, ان کی جگہ بینرز پہ کچھ اور لگ گیا. آپ لوگ جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ آنکھ کا دریا عبور کیا تھا, سو ابھی بھی یو ریڈی ٹو فائٹ اٹ آؤٹ؟ ہم سیاسی لوگ ہیں علینا صاحبہ, ہم لوگ انشاءاللہ جہاں تک جائیں گے, ہم لوگ تو جائیں گے. ہم لوگ فیلڈ کے لوگ ہیں, یہ چیزیں ہمیں کوئی امپورٹنٹ نہیں کرتی. جو 9 مئی کے کیسز کو جو 4 ماہ میں جس طرح سے اگر کنکلوڈ کیا اور سزائیں ہوئیں, اور اس کے تناظر میں اگر ممکنہ طور پہ نااہلی اگر سامنا کرنا پڑے تو کریں گے فیس؟ علینا صاحبہ, یہ رسک میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, ہمت دی. مقابلہ کرنا ہمارا کام ہے, رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. مقابلہ کریں گے اور ایسا کریں گے آخری دم تک انشاءاللہ مقابلہ جاری رہے گا. عوام ہمارے ساتھ کھڑی ہے, وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ویژن ہے, ان کی سٹیٹمنٹ ہے, ہم لوگ کھڑے رہیں گے, مقابلہ کرتے رہیں گے. سر, مقابلہ آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن جیلیں اگر اسی طرح سے بڑھتے رہے, ابھی تو آپ کو آپ کے لیڈر کو باہر نکالنا تھا, لوگوں کو موبلائز کرنا تھا. لوگ تو پریشان ہیں اس بات پہ کہ احتجاج کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. ہم لوگ دیکھیں, احتجاج ہمارا ہر جگہ پہ جاری ہے. ہماری بہن کو, عالیہ حمزہ صاحبہ کو پرسوں پنڈی میں یوتھ کنونشن سے اٹھایا گیا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرگان کو, مجھے ہمارے صاحبزادہ حامد رضا صاحب کو ہمیں پنڈی اڈیالہ جیل کے سامنے سے اٹھا لیا اور کہا چلو جی پریزن وین میں. میرے پاس کورٹ آرڈر تھے کہ جی گرفتاریاں تو کریں گے نا, گرفتاریاں تو کر رہے ہیں, تو احتجاج کے لیے نکلیں گے کیونکہ ایک ٹھوس احتجاج آپ لوگ نے کرنا تھا. مولانا صاحب بھی آپ لوگ کے ساتھ شامل نہیں ہو رہے, ان کی مرضی ہے. ہم لوگ دیکھیں تو بغیر مولانا صاحب کے احتجاج کر سکیں گے. ہم لوگ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہیں. بس سر, آپ لوگ جو بھی ہے آواز اٹھا رہے تھے, لیکن وہ اس طرح سے مؤثر ایک آواز نہیں اٹھ سکی. آپ لوگ کو اتحادیوں کی ضرورت تھی, ہمارے علینا صاحبہ باقی بھی اتحادی ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ, آپ دیکھیں عطاءاللہ خان, سردار عطاءاللہ جان مینگل صاحب ہیں, وہاں پہ انہوں نے الحمدللہ بلوچستان میں ایک سٹینڈ لیا ہوا ہے. اختر مینگل صاحب, سردار اختر مینگل صاحب ہیں, ان کے ساتھ ساجد ترین صاحب ہیں, ان کے باقی ہمارے ساتھی ہیں. پھر مارنگ بلوچ صاحبہ جو ہیں, ان کو اریسٹ کیا گیا ہے. یہ ایک ایک کر کے سندھ میں ابھی اس وقت, میں آپ کے پروگرامز پہ 1 سال سے کیا نہیں کہہ رہا کہ سندھ کا پانی بیچ دیا گیا ہے. بلاول صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم لات مارتے ہیں ان کی وزارتوں کو,
हुकूमत छोड़ने की धमकियां दे रहे हैं वो। मैंने यहीं पे आपके प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा जी रात को चुफ मंतर होगा और इनके ऊपर डोज इनको पड़ेगी और ये शीर और शक्कर हो जाएंगे, और वही बात हुई। आज अखबार में क्या नहीं आया हुआ कि जी हम लोग कल इनकी हुई थी मशावरत आपस में, कोऑर्डिनेशन कमेटीज। तो फिर मतलब ये तो वाज़ेह है ये ना। बिलावल साहब किसको पैगाम दे रहे थे? किसको? जो बिलावल साहब ने हैदराबाद जलसे में बड़ी तकरीर, धुआंधार तकरीर की थी, वो किसको पैगाम था जब वो कहते हैं कि हुकूमत छोड़ देंगे? अपनी मतलब जो इनकी नून कुताहियां लीग हैं, को बराह रास्त टारगेट करे थे या इनका हदफ कोई और था? पता नहीं, बाकियों को तो कुछ कह नहीं सकते। नून लीग को मेरा ख्याल है सुना रहे थे, नून लीग को ही बराह रास्त। लेकिन जिस तरह से आपके पार्टी के एक साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत साहब वो कह रहे हैं कि 60 दिन का एक वक्त था, 45 दिन तक अगर मजीद खामोश रहा जाए, कोई शोला बयानी आप लोग के साइड से ना हो, कोई गनगरज जो बड़ी एक धमकी आमेज जो एक रवैये में जो गुफ्तगू की जाती है, जहाँ पर इदारों को लताड़ा जाता है, उनको टारगेट किया जाता है, अगर वो सिलसिला बंद हो जाए तो 45 दिन में इमरान खान साहब बाहर आ सकते हैं। कौन से दायरे कौम ने किसको लतराड़ा है? हम तो पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती के बारे में बात करें, नंबर 1। तो वो अडियाला जेल ऑपरेट करने के हवाले से। नंबर 2, हम कहते हैं जी आइन और कानून की बालादस्ती हो, लेकिन फिर पार्टी के एक हवाले से फिर एक तासुर जाता है कि सिंक नहीं है फिर मामला। नहीं, सिंक है, पर ये मैं आपको बता दूं, आपको खुद भी मालूम है, मैं इसी प्रोग्राम में कह चुका हूं कि पीटीआई में सब के सब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के विजन और उनके अहकामात पे हम लोग पीछे खड़े होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 अहम पॉइंट जो आपने किया कि जी पार्टी के अंदर हम लोग डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। हमारे अंदर मैं किसी के साथ मेरा व्यू पॉइंट नहीं मिलता होगा, किसी का मेरे साथ नहीं होगा। हम लोग आपस में हम लोग कोई हाथ पकड़ के बांध के हम लोग किसी के सामने मुगलाना दौर पे वो जिस तरह दरबार में होता है, हम लोग वो नहीं है। हम लोग दिल की बात करते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के सामने करते हैं और खुल के करते हैं। राइट। और कोर्ट से आखिर में उम्मीद अदालतों से, कोर्ट जिस अदालत ने आपका स्टे जो है वो विकेट किया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर कर दिया एक बार फिर, वो तो लीगल पॉइंट्स अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह। सो आप इसको पूरी तरह से इसका मुकाबला, हम लोग फील्ड के लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2 अहम बात यह है कि अदालतों को अभी डिसाइड करना होगा, या तो वो अपने ऑर्डर्स देना बंद करें, या फिर या ऑर्डर्स देते हैं तो फिर उसकी पैरवी करें और उसको इंप्लीमेंट कराएं, वरना कागज काले करने वाली बात होती है वो ना करें। सर 26वीं आईनी तरमीम के बाद कितने ही पावर्स इनके पास अब रह गए हैं। थैंक यू सो मच उमर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया।